بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ منقول ہے بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی: اے اللہ کا حق برباد کرنے والے۔ دوسرا، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ تیسرا، جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ کا حق ضائع کیا اسی طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ کتاب الکبائر میں منقول ہے، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، بنی اسرائیل سے کہو جس نے ایک بھی نماز چھوڑی وہ مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ ترجمہ: اور ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ سورہ ماعون آیت نمبر 5 اور 6۔ نمازی کی سزا کے بارے میں احادیث مبارکہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ عز و جل اسے 15 سزائیں دے گا، ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں: اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اللہ عز و جل اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا، 3 اللہ عز و جل اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہ دے گا، اس کی کوئی دعا حق تعالیٰ آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت 3 سزائیں یہ ہیں: 1 ذلیل ہو کر مرے گا، 2 بھوکا مرے گا، 3 مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں 3 سزائیں یہ ہوں گی: 1 اللہ عز و جل اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ 2 اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا، اور اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اشجاع العقرہ یعنی گنجا سانپ ہے، اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، وہ گرجدار بجلی کی مثل آواز میں کہے گا، میں اشجاع العقرہ ہوں، مجھے میرے رب عز و جل نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تا وقت ظہر اور نماز ظہر ادا کرنے پر ظہر تا عصر، نماز عصر ضائع کرنے پر عصر تا مغرب، نماز مغرب نہ پڑھنے پر مغرب تا عشاء اور نماز عشاء ضائع کرنے پر عشاء سے صبح تک مارتا رہوں، اور جب بھی وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا اور وہ اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا، اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔
قیامت کے دن 3 سزائیں یہ ہیں: اللہ عز و جل اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ 2، حساب کے وقت اللہ عز و جل اس کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ 3، اللہ عز و جل کا حساب سختی سے لے گا۔ اللہ عز و جل اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت و طویل کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: جو کوئی قصداً ایک فرض نماز چھوڑتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 تا 48 میں ارشاد الہی ہے: ہر شخص اپنے نامال کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے وہ جنت میں ہوں گے اور سوال کرتے ہوں گے، گناہ گاروں سے تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم محتاج اور فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور بیہودہ بکنے والوں کے ساتھ ہم بھی شریک ہو جاتے تھے، اور قیامت کے دن ہم جھوٹ سمجھتے تھے یہاں تک کہ موت ہم پر آن پہنچی۔ ان آیات میں مجرمین کے جہنم میں جانے کے اسباب کا ذکر ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا سبب یہی مذکور ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ گویا یہاں بے نمازی کا انجام بتایا گیا ہے، جبکہ سورہ مرسلات میں فرمایا: تم دنیا میں کچھ کھا پی لو اور تھوڑا سا مزہ اٹھا لو، تم مجرم و گناہ گار ہو، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا گیا ہے: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے جھکو تو نہیں جھکتے، یعنی نماز نہیں پڑھتے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والوں کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ قیامت والے دن بھی سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ہم 5 وقت کی نمازی ہوں گے تو ہم کامیاب قرار پائیں گے، اور اگر ہم نے نماز سے منہ موڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سے منہ موڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں ایک بار اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔